صفحہ نمبر 121 بیعت دوران تعلیم آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ خانقاہ شریف حضرت خواجہ ابوالمساکین شیخ حضرت خواجہ حاجی محمد بن شیخ محمد شرف بن مخدوم آدم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا۔ ایک روز حضرت خواجہ سے آپ کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت کی پیشانی مبارک سے تاڑ گئے کہ یہی وہ خوش نصیب نوجوان ہے جو ایک روز قطب زماں ہوگا۔ نہایت تعظیم اور محبت سے انہیں خانقاہ میں لے گئے۔ کہتے ہیں کہ دل میں عشق حقیقی کی چنگاری حضرت خواجہ سے پہلی ملاقات میں ہی سلگ اٹھی تھی، مگر اس چنگاری کو جو آہستہ آہستہ سلگ کر آگ بن چکی تھی دبائے رکھا۔ آخرکار حضرت خواجہ ابوالمساکین انہیں جیتنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں سلسلہ طریقت میں داخل کیا۔ غرض کے تھوڑے ہی عرصے میں حضرت خواجہ کی صحبت نے حضرت پر تصوف کا وہ رنگ چڑھایا جو اوروں کو سال ہا سال کی محنت سے بھی میسر نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ ایک مرتبہ جد امجد مخدوم آدم کے مزار کی زیارت و مرمت کے سلسلہ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ مرید باپیادہ ہم رکاب تھے کہ یکایک حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آؤ تم میرے ساتھ آ کر بیٹھو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پاس ادب سے جھجکتے تھے، مگر حضرت خواجہ نے ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی سواری پر بٹھا لیا۔ ہم نشینی کا یہ اعزاز حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی کا مزدہ تھا، چنانچہ اس کم سنی میں ہی حضرت خواجہ نے انہیں مسند خلافت پر بٹھا دیا۔ اگرچہ حضرت کثر نفسی سے کام لے رہے تھے، تاہم حضرت خواجہ نے فرمایا یہ اعزاز تمہیں بحکم الہی سونپ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں پتھر بھی بیک نظر آب آب ہو جائے۔ نیز فرمایا کہ یہ نوجوان قطب زمان ہے، اس کی مثال دور دور تک نہیں ملے گی۔ چنانچہ حضرت مسند رشاد پر بیٹھ گئے۔ ان دنوں ایک شخص ملا محمد ہاشم فقیہ کا سندھ میں بہت چرچا تھا۔ جب اس نے حضرت کی مسند نشینی کی خبر سنی تو چند ایک ظاہر پرست علماء کو جمع کیا اور وفد کی صورت میں حضرت خواجہ کی خدمت میں پہنچا اور حضرت کی کمسنی کی شکایت کی۔ حضرت خواجہ نے مسکرا کر فرمایا یہ معاملہ خدا کے فضل سے تعلق رکھتا ہے، اس میں عمر اور کسب کا کیا سوال ہے۔ ملا نے لاکھ ہیلے کیے مگر حضرت خواجہ نے اس کی ایک نہ مانی۔ ان لوگوں کے علاوہ حضرت کے عزیز و اقارب کو بھی یہ خبر بہت ناگوار گزری، آخر وہ بھی تلملا کر رہ گئے۔ حضرت خواجہ کی بیت اللہ شریف روانگی کے بعد آپ کئی سال ٹھٹھا میں مقیم رہے۔ لوگ دور دراز سے آتے اور فیض حاصل کرتے۔ البتہ ملا محمد ہاشم کی جانب سے ریشہ دوانیوں اور تکالیف کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت خندہ پیشانی سے انہیں برداشت کرتے رہے۔ آخرکار خانقاہ شریف ٹھٹھا سے اٹھ کر اپنے آبائی وطن لواری شریف میں وارد ہوئے، جس کی عظمت کی پیشن گوئی بہت پہلے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا نے دی تھی۔ یہ مقام مرکز ہدایت بن گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت کا ٹھٹھا سے اٹھنا تھا کہ سندھ پر نادر شاہ نے حملہ کر دیا۔ یہ جگہ لوٹ کھسوٹ کا اکھاڑا بن گئی، یہ قصبہ نیست و نابود ہو گیا۔ صفحہ نمبر 123 لواری شریف میں سکونت اختیار کرنے کے بعد حضرت سلطان الاولیاء گوشہ نشین ہو گئے اور مراقبہ و استغراق میں مشغول رہنا شروع کر دیا۔ اکثر تہجد اور فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرماتے۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی تلقین و ارشاد کے لیے حاضر ہوتا تو اس کی طرف سے چاروں چار رجوع کرتے اور فرماتے کیا کروں، اس کام کے لیے مجھے حق سبحانہ کی طرف سے حکم نہ ہوتا تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ حضرت کی تشریف آوری سے ان کے والد بزرگوار شیخ حاجی بھی طالبان حق کو خود توجہ دینے کے بجائے حضرت کے حوالے فرماتے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے بھی حضرت کے ہاتھ پر تجدید بیعت فرمائی تھی۔ اللہ اللہ طالبان حق کے شوق کی ادھر یہ کیفیت اور ادھر حق آگاہی کی یہ شان کہ انہیں خود ذوق دید سے فرصت نہیں تھی۔ ٹھٹھا سے آنے کے بعد حضرت جہاں اقامت پذیر ہوئے، قدیم زمانہ میں وہ جگہ بھی لواری شریف کہلاتی تھی، اور جہاں حضرت کا مزار مبارک ہے اس مقام کو بھی لواری شریف کہتے ہیں۔ حضرت کے ابتدائی زمانہ میں قدیم لواری شریف کی زمین کلر اور شوزدہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہو گئی تھی اور پانی بھی کھاری ہو گیا تھا۔ آبادی وہاں سے اٹھ کر 3-4 میل کے فاصلہ پر بس گئی۔
کچھ عرصہ بعد حضرت بھی وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ کہتے ہیں لواری شریف قدیم زمانہ میں بہت بڑا شہر تھا، جس میں 30 کے قریب مساجد تھی، جو زمانہ کی دست بردوں سے اجڑ گیا تھا۔ وصال حضرت کی عمر شریف جب 62 سال کی ہوئی تو بخار کھانسی کا عارضہ لاحق ہوا، جوڑوں میں بھی درد رہنے لگا۔ ایک ساتھ دو بیماریاں، اس کثرت ریاضت صحت بگڑ گئی۔ ایک روز ایک مخلص کو فرمایا، معلوم ہوتا ہے آخری وقت آ پہنچا ہے، جس کسی نے ہماری صحبت سے فائدہ اٹھانا ہو اٹھا لے۔ ایک مرتبہ یاران طریقت کے مجمع عام میں فرمایا، یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا، جو لینا ہے لے لو۔ حضرت جس حجرہ میں اقامت پذیر تھے، جہاں زیادہ وقت گزارتے تھے، وہ شکستہ ہو گیا تھا۔ اس کی از سر نو تعمیر شروع کروا دی اور کاریگروں کو اجلت کی تاکید فرمانے لگے۔ ایک خادم کو کچھ خیال ہوا، حضرت اس کے تردد سے آگاہ ہو کر بولے، صفحہ نمبر 124، بابا اس حجرہ کی تعمیر میں جو جلدی کی جا رہی ہے، اس میں بھی راز پوشیدہ ہے۔ چنانچہ جب حجرہ شریف دوبارہ تیار ہوا تو خلوت نشین ہو گئے، چند خاص دوستوں کے سوا کوئی اندر نہ جاتا۔ حضرت نے ان ایام میں خصوصیت سے بہت عبادت کی اور ملنے والوں سے عبادت میں کثرت کرنے کو فرمایا۔ جمعہ کی رات حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف بھیجتے۔ ماہ شعبان میں مرض نے شدت اختیار کی، کمزوری نے گھیر لیا۔ پورے رمضان المبارک اور شوال المکرم میں صاحب فراش رہے۔ جاڑے کا موسم تھا، سردی زوروں پر تھی، جس سے تکلیف اور بڑھ گئی۔ خادموں نے عرض کیا، حضور کسی حکیم کو بلائیں۔ ارشاد فرمایا، نہیں، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ ہمیں پسند، ہم اسباب سے ہرگز کام نہیں لیں گے۔ حضرت کے بشرہ مبارک سے ایسا معلوم ہوتا تھا، حق سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، اور وصل کا شوق کچھ ایسا دامن گیر ہے، وجود انصری کے پیرہن کو بوجھ سمجھ رہے ہوں۔ آخر کار ایک روز خادم طبیب بلوانے پر مصر ہوئے۔ حضرت نے قریب پڑی ہوئی کتاب دیوان حافظ کی طرف اشارہ فرمایا اور بولے، اسے فال لے کر دیکھو۔ جب کتاب شریف کھولی گئی تو یہ شعر پڑا، خوش خبردار اے نسیم شمال کہ بمامی رصد زماں وصال۔ حضرت نے متبسم ہو کر فرمایا، لو حافظ صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ اور 4 ذی القعدہ 1188 ہجری کے مبارک دن بعمر 63 برس خواجہ زماں ہمیشہ کے لیے مالک ارض و سما کے پاس پہنچ گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اولاد و خلفاء حضرت کی نورینہ اولاد میں سے ایک صاحبزادے حضرت محبوب احمد خواجہ گل محمد تھے، جو وصال کے وقت صرف 11 سال کے تھے، مگر حضرت نے بوجہ روانگی اس گل نود میدہ کو توجہ اور فیضان سے گل صدر رشک بنا دیا تھا۔ حضرت کے بے شمار خلفاء تھے، جن میں مخدوم حاجی قاضی احمد دمائی، شیخ الاسلام میاں عبد الرحیم گڑھوی، حاجی ابو طالب گمی، شیخ محمد صالح گرائی، شیخ حاجی الیاس اور شیخ شعیب کشتی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 125، حضرت خواجہ قاضی احمد دمائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم قاضی احمد ضلع دادو سندھ میں احمد کے مقام پر پیدا ہوئے۔ حضرت مخدوم کے پدر بزرگوار خواجہ محمد صدیق بھی خدا دوست، متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ بچپن ہی سے حضرت کا میلان فقر کی طرف تھا۔ ابتدائی تعلیم والد بزرگوار سے حاصل کی، تکمیل علوم موضع لکی تحصیل سوہن کی مشہور درسگاہ میں ایک فاضل اجل استاد کے ہاتھوں فرمائی، جہاں کچھ مدت حضرت نے بھی معلمی کی مسند کو زینت بخشی۔ حکومت وقت کی نگاہوں میں حضرت کے خاندان کی بہت وقت تھی۔ جب فارغ التحصیل ہوئے تو انہیں قضاء کا عہدہ سپرد ہوا۔ حضرت لکی سے دم میں آ کر بس گئے اور ملک میں حضرت کے فتاویٰ چلتے تھے۔ عوام اور خواص میں قاضی احمد کے نام سے مشہور تھے۔ بیعت حضرت کے آباء و اجداد سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے۔ ابتدا میں حضرت کا سلسلہ طریقت بھی یہی تھا۔ ایک مرتبہ دم کے قیام کے دوران میں حج بیت اللہ شریف پر روانہ ہوئے۔ دم سے 7-8 ہی چلے ہوں گے، اس قطع ارضی پر انوار الہی برستے دیکھے۔ ساتھیوں نے سے فرمایا، حج سے واپسی کے بعد انشاءاللہ اسی جگہ پر قیام کریں گے۔ جب لواری شریف کی حدود میں داخل ہوئے تو سلطان الاولیاء حضرت خواجہ محمد زمان، جس کا شہرہ پہلے ہی سن رکھا تھا، اس ملاقات کے لیے بے چین ہو گئے۔ ہمراہیوں سے ذکر کیا، انہیں بھلا کبھی انکار تھا۔ یہ حضرت سلطان الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نگاہوں کا چار ہونا تھا کہ حضرت گھائل ہو گئے۔ ادھر حضرت سلطان الاولیاء کے فیضان کا سمندر موجزن تھا۔ حضرت مخدوم نے بے اختیار دست طلب بڑھا دیے، شوق خدمت گاری سے مغلوب ہو کر عرض گزار ہوئے، حضور کے طریقہ عالیہ میں داخل ہونے کا ازحد شوق ہے۔ اس وقت البتہ حج مبارک کے ارادہ سے نکلا ہوں،
واپسی پر انشاءاللہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سلطان الاولیاء نے فرمایا، بہت نیک ارادہ ہے، شوق سے جاؤ، مگر اس کے اہل بن کر۔ حضرت مخدوم سوچ میں پڑ گئے۔ حضرت سلطان الاولیاء نے فرمایا، جانے والے میں کم از کم اتنی صلاحیت تو ہو کہ وہاں جا کر حقیقت کے کعبہ کا آنکھوں سے مشاہدہ کر سکے، اور جب دیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو تو وہاں اس کی کوئی جان پہچان ہو اور حاضری کا شرف حاصل کر سکے۔ ان کلمات مبارکہ کا سننا تھا کہ حضرت مخدوم نے ارادہ سفر ملتوی کر دیا اور غلامی قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ارشاد ہوا، تم کو 3 مہینے رکنا ہوگا۔ بولے، بصر و چشم منظور ہے۔ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قبلہ کو بے حد مہربان پایا۔ احقر کو 3 روز متواتر توجہات پر خصوصی عنایات شاہانہ سے بے حساب نوازا کہ میرے قلب سے علم و عرفان کی ندی بہہ نکلی، اور اس قدر انوار پھوٹ پڑے کہ سالہ سال کی ریاضت و عبادت سے بھی ہرگز یہ انعام و کرام مجھے میسر نہ ہوتے۔ حضرت قبلہ نے 3 ماہ کا کام 3 ہی روز میں انجام فرما دیا اور مجھے اناڑی سے کامل بنا دیا۔ نیز ارشاد فرمایا، اب تم جا سکتے ہو۔ عرض کیا، اگر سفر میں کوئی عارف ملے تو اس سے استفادہ کروں۔ فرمایا، اس ملک میں تو کوئی ایسا شخص ہمیں نظر نہیں آتا، ہاں یمن میں ایک صاحب ہیں، وہ خود تم سے ملیں گے۔ حضرت مخدوم سفر پر روانہ ہو گئے۔ فریضہ حج بیت اللہ شریف کی ادائی کے بعد دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صاحب الولاق سید البشر جناب رسالت مآب روضہ منورہ سے تشریف باہر لائے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضور پر نور کی یہ عنایت ہمیشہ اس ناچیز کے ساتھ شامل حال رہی، اور فخری حضوری جناب سرکار دو عالم اس عاصی کو ہمیشہ میسر رہا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس مبارک سفر سے واپس ہوا تو یمن میں حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق ایک صاحب شیخ محمد علی دستار کی بہت شہرت سنی، جو وہاں شیخ المشائخ کے لقب سے مشہور تھے۔ ہر شخص ان کے اوصاف حمیدہ کا معترف تھا۔ ایک روز ساتھیوں کے ہمراہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے بیٹھا تھا۔ وہاں لوگوں کے ٹھٹھے لگے تھے اور باہم سرگوشیاں کرتے تھے۔ حضرت شیخ المشائخ جو حجرہ سے بہت کم نکلتے تھے، ابھی بھی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ بزرگ صورت ہجوم کو چیرتے ہوئے میری طرف آیا ہے۔ تعظیماً اٹھا، مگر انہوں نے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ نمبر 127، اور قریب آ کر اس محبت سے بغلگیر ہوئے کہ حاضرین تعجب میں رہ گئے، کیونکہ ہم لوگ وہاں بالکل اجنبی تھے۔ بعد ملاقات مجھ سے بولے، آپ کا قیام کہاں ہے تاکہ صحبت کا شرف حاصل کروں؟ میں نے جائے رہائش کا پتہ بتلایا۔ اگلے روز صاحب پالکی میں سوار ہو کر تشریف لائے اور آپ سے سلسلہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت مخدوم نے ان کی درخواست بخوشی قبول فرما لی۔ جب انہوں نے جانے کے لیے اجازت چاہی تو یہ اخلاقاً چند قدم ہمراہی میں جانا چاہتے تھے اور شیخ المشائخ روکتے تھے۔ آخر وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ مسئلہ اعانت۔ حضرت سفر حج کا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں نے روانگی سے پہلے حضرت قبلہ سے دریافت کیا تھا، کیا مرشد مصیبت میں بھی کام آتے ہیں؟ جواب میں حضرت قبلہ نے حافظ شیرازی کا یہ شعر پڑھا، داں غوغا کے کس کس را نہ پرسد، من از پیر مغا منت پذیر دم۔ چنانچہ جہاز پر سوار تھا، اچانک ایک روز مسافروں میں چیخ و پکار ہونے لگی۔ گو میں مراقبہ میں مشغول تھا، مگر شور و غوغا کی پہم آواز سے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ ایسے میں چین و سکون کیسے تھا؟ اٹھ کر باہر تختہ پر آیا اور صورت حالات دریافت کی، معلوم ہوا آگ لگ گئی ہے۔ گھڑی بھر میں جہاز جل کر خاکسر ہو جائے گا، شعلے بھڑک اٹھے ہیں، سب کی زندگی خطرے میں تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، سمندر کے پانی سے سب مل کر آگ کیوں نہیں بجھا دیتے؟ ایک نے کہا، یہ تو اور جلتی پر کام دے گا۔ میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ توجہ حضرت پیر و مرشد سلطان الاولیاء کی طرف لگی ہوئی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ بھڑکتے ہوئے شعلے سرد پڑ گئے، سب کی جان میں جان آئی، جہاز سلامتی سے کنارے پر پہنچ گیا۔ ایک روز ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر پہاڑی کے دامن میں نماز عصر ادا کر رہا تھا، ناگاہے چند ودوہات میں نیزہ لیے اور قطار باندھے پہاڑی سے اتر کر سیدھا میری طرف کو چلے آ رہے تھے۔ روپیہ پیسہ تو میری طرف نہیں تھا، مگر جان کسے پیاری نہیں ہوتی، جی ہی جی میں تھر تھرانے لگا۔ صفحہ نمبر 128، اعانت کے لیے فوری حضرت قبلہ سے رجوع کیا۔ بدو بالکل قریب پہنچ گئے اور ایک بدو جو آگے آگے آ رہا تھا اس کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے السلام علیکم کہا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور ساتھیوں سمیت برابر سے چپ چاپ نکل گیا۔ جہاں سے وہ لوگ واپس آئے تھے وہیں پہ واپس چلے گئے۔
میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت قبلہ نے انتہائی شفقت سے ہر دو مصیبتوں میں میری مدد فرمائی اور اعانت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ حضرت نے سفر حج سے مراجعت فرمائی تو حضرت سلطان الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے، کئی برس آستانہ عالیہ پر گزار دیے۔ حضرت سلطان الاولیاء حضرت مخدوم پر بہت مہربان تھے۔ ایک روز متبسم ہو کر فرمایا، قاضی صاحب، ہم سے آج جو مانگنا ہو مانگ لو، ہمیں امید ہے کہ حق تعالی ضرور قبول فرمائیں گے۔ حضرت پیر مرشد کو جو یوں مائل بھی کرم دیکھا تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ مانگ رہے تھے اور قبلہ آمین فرما رہے تھے، اور حق تعالی سبحانہ و تعالی عطا فرما رہے تھے۔ خلفاء حضرت کا ارشاد ہے کہ میرے جانشین صاحب کمال ہوں گے۔ براہ راست جو بزرگ حضرت سے فیضیاب ہوئے، ان میں شہباز توحید حضرت شاہ حسین، سید میاں نور شاہ کنڈائی، میاں عبدالولی، میاں عبدالکریم پنگارا شریف شامل ہیں۔ ان صاحبان کمال بزرگوں کے طفیل پنجاب اور سندھ کا چپا چپا فیضان سرمدی سے شرسار اور نور محمدی کی روشنی سے مالا مال ہو گیا۔ آج تک حضرت کی جاری کردہ انہار اربع سے بے شمار فیض اور نور کے چشمے جاری و ساری ہیں۔ وصال حضرت کی عمر شریف 100 سال سے کچھ اوپر تھی۔ پیش و رووں میں غالباً سب سے زیادہ عمر پائی۔ اس طویل عمر میں بڑی خلقت نے ہدایت بھی پائی، کیونکہ اولیاء کرام کی زندگی بالکل حق سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کے مطابق گزرتی ہے۔ جب یہ اپنا کام کر چکتے تو واپس بلا لیتے۔ 16 ذوالقعدہ 1223 ہجری کو واصل بحق ہوئے۔